اور پروگرام کے اس حصے میں اس سیگمنٹ میں ایک سنجیدہ موضوع کی طرف آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ناظرین۔ معاملہ ہے خواجہ سراؤں کے حقوق کا اور ان کے تحفظ کے حوالے سے۔ وفاقی شرعی عدالت نے کہا ہے کہ خواجہ سراؤں کو وہ تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں جو کہ ایک عام آدمی کو میسر ہیں، لیکن جناب اس پر جو موقف سامنے آیا ہے ایک فریق کا، ہم گفتگو بھی کریں گے پروگرام میں آگے چل کر ان سے۔ ان کا کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ جو یہ قانون ہے اس سے ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا اور اس قانون سے خواجہ سراؤں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹرانسجنڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس بل 2018 جو کہ اب ملکی قانون کا حصہ بن چکا ہے، اسی پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن صحافی جرنلسٹ موجود ہیں جناب اوریا مقبول جان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ سر آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ میں اس کیس میں فریق بننے آیا ہوں، تاہم موقف آپ نے رکھا کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کو سلب کرنے نہیں آیا ہوں۔ کیا کہیں گے آپ، کس طریقے سے ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا اس قانون کی وجہ سے؟ دیکھیں یہ جو پورا قانون ہے یہ 18 مئی 2018 کو یہ پاس ہوا تھا اسمبلی سے، اور یہ شاید خاقان عباسی کے آخری دن 12 دن رہتے تھے اور پھر اس کو خاموشی سے جلدی پاس کر کے اس قانون کا حصہ بنا لیا گیا، اور پھر اس کے بعد میڈیا جو ہے الیکشنوں میں چل پڑا۔ یہ اس قانون کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں ٹرانسجنڈرز کو ایک خاص طریقے سے ایک ان کا استحصال کرنے کا راستہ اختیار کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی شکیں ڈال دی گئی ہیں کہ جس کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے اپنے آپ کو کسی بھی وقت کوئی بھی جنس کے طور پہ ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ مثلا اس میں لکھا گیا ہے جینڈر ایکسپریشن، کہ ایک جینڈر ہوتا کیا ہے؟ refers to a person's presentation of his gender identity and the one that is perceived by others۔ ایک جینڈر جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو پرسیو بتاتا ہے کہ میں عورت ہوں، بے شک اس کو میڈیکل سرٹیفکیٹ میں مرد لکھا ہو تو وہ عورت ہے ان کے لیے۔ اگر ایک عورت بتاتی ہے مرد ہوں تو ان کے لیے مرد ہے۔ اب یہ تو ایک تو ہوگا، یا لوگ اس کو کہیں یار یہ عورت لگتا ہے، یہ مرد لگتا ہے۔ جینڈر آئیڈینٹی means a person's innermost and individual sense of self as a male, female۔ اندر کے اندر جو فیلنگ اس کو آتی ہے نا کہ میں مرد ہوں، یا فیلنگ آتی ہے میں عورت ہوں، وہ کوئی میڈیکل ایگزامینیشن نہیں۔ بے شک اس کو پیدائش کے وقت مرد کہہ دیا جائے یا عورت کہہ دیا جائے، اس کے کوئی تصور نہیں ہے۔ اور a blend of both or neither that can correspond or not to the sex assigned by the birth۔ یعنی اگر پیدائش میں ایک ڈاکٹر اس کو پیدا کرتے وقت لکھ دیتا ہے کہ یہ لڑکا پیدا ہوا ہے، لیکن اچانک 15 سال کی ایج کے اندر وہ کہتا ہے نہیں میں تو لڑکی ہوں تو مجھے لڑکی کہہ دیا جائے گا۔ اور کوئی لڑکا محض اس بنیاد پر خواجہ سراؤں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بچپن میں میک اپ کرنا یا مہندی لگانا یا نیل پالش لگانا پسند تھا؟ میں قانون بتا رہا ہوں بی بی، میں قانون پڑھ رہا ہوں۔ اچھا آپ دیکھیں، recognition of the identity of the transgender person۔ A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity۔ کوئی میڈیکل ایگزامینیشن نہیں۔ As such in accordance with the provisions of the act، کہ وہ اپنے طور self perceived ذاتی طور پہ وہ اگر سمجھتا ہے، ہوگا کیا؟ اب دنیا پوری میں جہاں بھی قانون ہے وہاں ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو پیدا ہوتے ہی جینڈر آئیڈینٹی بتائی جاتی ہے۔ ساتھ ڈاکٹر یہ لکھتا ہے کہ بنیادی طور پر پیدا عورت ہو رہی تھی، لیکن اس میں اندر کچھ خرابیاں ایسی ہیں کہ یہ ایک عورت نما جسے کہتے ہیں ڈیفارم، یا ایک جیسے خسرا یا خواجہ سرا پیدا ہو گیا، یا ایک مرد پیدا ہو گیا تھا اور اس کے جنسی اعضاء ایسے نہیں ہیں کہ یہ مرد کہلائے جا سکے، یہ خواجہ سرا پیدا ہو گیا، یا بڑا ہو کے اس کو کسی آپریشن کے ذریعے یا کسی جگہ پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے اس کی جنسی اعضاء جو ہے مکمل طور پہ تباہ برباد ہو گئے، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ہو گیا۔ یہ 3-4 ریزنز ہیں۔ یہاں کیا جاتا ہے نہیں سیلف پرسیو۔ اب ہوگا کیا؟ پاکستان میں جتنے خواجہ سرا جو بیچارے پیدائشی پیدا ہوئے ہیں وہ تو رہیں گے، لیکن ایک آدمی جو 3 بچوں کا باپ ہے اچانک وہ سمجھتا ہے کہ میں لڑکی لگ رہا ہوں کچھ، اب وہ کیا کرے گا؟ اب سنیں، every transgender person being the citizen of Pakistan
who has attained the age of 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to the self-perceived gender. Okay. यानी मैं अपने आप को जो perceive करता हूं, identity with नादरा, वो कहेगा नादरा के पास जाएगा, वो कहता है मैं औरत लगती हूं, नादरा उसे औरत का एक कार्ड बना के दे देगा। अब वो मोहल्ले में ढूंढेगा या दोस्तों में ढूंढेगा कोई मर्द जो उसके साथ जिनसी ताल्लुकात रखना चाहता है, वो दोनों, एक के पास औरत का शनाख्ती कार्ड होगा, एक के पास मर्द का शनाख्ती कार्ड होगा। वो मौलवी साहब के पास जाएंगे और एक पर्दे में छुपा हुआ औरत के लिबास में होगा, मौलवी साहब उसका निकाह पढ़ा देंगे। अब दो मर्दों का निकाह हो जाएगा इस कानून के तहत। ठीक, ये आपका मुद्दा है, ठीक है सर। यानी कि जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन है, मैं कानून पढ़ रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, जेंडर आइडेंटिफिकेशन जिसके तहत आप समझते हैं जो मौक़िफ़ है वेरी क्लियर एंड लाउड कि हम जिस परस्ती को फरोग मिलेगा। लेकिन सर जो दूसरे हकूक इसके अंदर जो है डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि तालीमी हो गया, मुलाजमत, विरासती जायदाद, मेरे ख्याल से उस हवाले से भी बात करनी चाहिए। देखिए उसका तो हक खत्म हो गया ना, तबाह हो गया। एक पोस्ट निकलती है और उस पोस्ट पे कहा जाता है कि इसमें 5% कोटा ख्वाजा सराओं का है, ठीक है। अब एक मेरे साथ काम करने वाला लड़का उठता है, वो जाके नादरा में दरखास्त देता है या आपके साथ काम करने वाला किसी जगह कि जनाब मैं तो ख्वाजा सरा हूं, मैं तो मुझे लग रहा है, सेल्फ परसीव। वो जाके ख्वाजा का आइडेंटिटी कार्ड बनाता है, उस पोस्ट पे अप्लाई कर देता है। जब अप्लाई करता है तो बाकी ट्रांसजेंडर जो हैं वो पीछे रह गए बेचारे, जो बेचारे मिस्कीन होते हैं, बचपन से जिनको ना पढ़ाई मिली। ये लड़के के तौर पे पढ़ाई का, एक लड़की चली जाती है, ये अच्छी पढ़ाई भी कर चुका होता है, जिंदगी अच्छी गुजार चुका होता है, नौकरी ले लेता है, ठीक है। 3 महीने का ये कानून जो कहता है 3 या 4 महीने के बाद उसको सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी होती है, नहीं अब तो मैं वापस मर्द हो गया हूं, वापस जाके मर्द का कार्ड बनाता है, नौकरी दे चुका हुआ। ये तो बुनियादी आपने तो तबाह बर्बाद कर दिया बेचारा को। वो मेरे साथ कल खड़े हुए थे जिलेट कोर्ट में, जितने भी ख्वाजा सरा असल हैं, जो पैदाइशी हैं या जो किसी हादसे की वजह से पैदा हुए हैं, बने हैं, या जिनको पकड़ के जिनके जिनसी आज़ा काट दिए गए वो हैं, वो सारे मेरे साथ खड़े हुए थे। सिर्फ 1-2 लोग ऐसे थे जिन्होंने से एक लड़का था जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, वो बाद में उसने अपने आप को बनाया और वो आयशा मुगल नामी मोहतरम वो साथ आई हुई थी, वो मोहतरम थे, वो मोहतरम खुद ब खुद हो गए। उन्होंने कहा नहीं वो यूनिवर्सिटी की तो उसके प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं। ठीक है सर आप ये जो जेंडर आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं, अब तो देखें ना कि जो बिल है ये अब मुल्की कानून का हिस्सा बन चुका है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल वैलिड है। इसके लिए अब क्या किया जा सकता है या क्या किया जाना चाहिए? शरीयत कोर्ट इसीलिए बनी है कि पाकिस्तान के अंदर आईने पाकिस्तान कहता है कि कोई कानून शरीयत के मुनाफी नहीं बन सकता। अब शरीयत क्या कहती है? अल्लाह तबारक व तआला जो है वो सूरह निसा के अंदर मैं आपको पढ़ दूं कि अल्लाह ताला है सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए ईमान वालो परवरदिगार ने तुम्हें एक जान से पैदा किया, व खलक़ मिनहा ज़ौजा, फिर जोड़ा बनाया उसका, व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और फिर उनमें मर्द और औरतें पैदा कर दी। अल्लाह ने बताया मर्द और औरतें पैदा की, दो ही जिनसे बताई आपने। अब उसके आगे अल्लाह ने ये नहीं बताया कि मैंने उनमें से इतने नाबीना पैदा किए, इतने ज़हनी तौर पे माजूर पैदा किए, इतने वो अपना जैसे कहते हैं अपना समाज के महरूम पैदा किए, इतने जिनसी तौर पे माजूर पैदा किए। ये अल्लाह ने कहा। जिनसे बुनियादी तौर पे अल्लाह ने 2 बुनियादी तौर पे अल्लाह ने बताई। तो इस कानून के अंदर एक नई जिन्स को खास तौर पे सेल्फ परसीव, अब उसमें अल्लाह तबारक व तआला जो है लानत भेजी है उन लोगों को कि जो उस औरतें होके मर्द की शक्ल इख्तियार करें और मर्द होके औरत की शक्ल। एक तो पैदाइशी है, जो बंदा सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, अब देखिए दुनिया पूरी के कानून कहते हैं। ये देखें इंडिया का मैं कानून आपके सामने रखता हूं। इंडिया के कानून के अंदर बाकायदा एक कमेटी है और वो कमेटी जो है वो बाकायदा एग्जामिनेशन करती है और उस एग्जामिनेशन के तहत उस कमेटी के अंदर एक मेडिकल अपना वो है सिविल सर्जन शामिल है। ये देखें चीफ मेडिकल ऑफिसर, द डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, the psychologist or the psychiatrist, a representative of the transgender community, and an officer that appropriate the government nominated by the government. इंडिया में ये है। सिर्फ अमेरिका में सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी उन मुल्कों में है कि जहां गे मैरिज अलाउ है। पाकिस्तान ना 57 इस्लामी मुल्कों में ऐसा कानून बना है ना किसी और जगह। ये जो अहादीसें हैं, अब मैं आपको यहां से पढ़ के सुनाता हूं, इसलिए ये कानून खत्म होना चाहिए। हमसे माद बिन
فضالہ نے بیان کیا، ہم سے شام بن نجاشہ بن کثیر نے، اکرمہ نے، ان سے ابن عباس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنث مردوں پر اور مردوں کی چال چلن اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی، اور فرمایا ان زنانہ بننے والے مردوں کو، جی ایک ہوتا پیدائشی، جی اپنے گھروں سے باہر نکال دو. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے پیدائشی، ایک ہوتا ہے کسی حادثے کے سر تحت. اگر ہم دیکھیں ویسٹ کو تھوڑا شوقیہ سا دیکھیں، اور آپ نے انڈیا کی بھی اگزامپل دی، اور اگر ہم ویسٹ کو بھی دیکھیں تو وہاں پر تو اب ان چیزوں کی ایکسیپٹنس بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایجنڈے کے تحت پاکستان میں سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ اور کیا اس بل میں تبدیلی کی گنجائش ہے؟ کیونکہ 2018 کا بل اگر اب پاس ہو رہا ہے تو اس میں تبدیلی کب آئے گی؟ شریعت کورٹ کو پورا اختیار ہے کہ وہ ہر ایسا قانون جو کہ اسلام کے خلاف ہو اس کو سٹرائک ختم کر دیں. پاکستان کی ایک آئین کا ہے کہ کوئی قانون اسلام کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف، ریپگننٹ ٹو قرآن و سنت نہیں بنایا جا سکتا. اسی لیے یہ جو بل ہے اس کو سپریم کورٹ کسی بھی وقت واپس اس کو ریفر کر سکتی ہے اسمبلی کے اندر، اور کہہ سکتے ہیں اس کو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ سیلف پرسیوڈ ختم کر دیں. ہمیں کیا ہے کہ ہم یہ کہا ہے کہ اس کے اندر میڈیکل کمیٹی بتائیں، ایک میڈیکل کمیٹی بنائے جو بتا دے کہ جناب یہ پیدائشی طور پہ ہے اور یہ حادثاتی طور پہ بنا ہے. لیکن ان دونوں کے علاوہ اگر اچانک آپ کو خمار چڑھتا ہے، اب دنیا میں سیلف پرسیو کسی قانون میں نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں مجھے صبح کہ میں عمران خان لگنے لگتا ہوں تو مجھے عمران خان کی کرسی بٹھا دیں گے. میں کہتا ہوں میں اینکر بنے تو صبح مارننگ شو میں کرنا شروع ہو جاؤں گا آپ کی جگہ. میں تو اپنا حرف راز ہی کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے. اور یہ صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت نکالا اور جو پوری صورتحال ہے اس سے متعلق آپ ہمیں بتا رہے تھے. جناب یہاں پر وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک وقفے کا، بریک کی جانب بڑھیں گے، جس کے بعد آئیں گے واپس اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیے گا.